بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر علی مہر ہے اور آج جس مسئلے کو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے جو پورے پاکستان میں ایک پینک بنا ہوا ہے، اور کل سے جو ہے وہ مجھے بہت SMS آ رہے تھے۔ تقریباً جو ہے جتنے بھی میرے پیشنٹس ہیں کراچی میں یا کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر، میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے، جو منکی پاکس جو وائرل انفیکشن ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم کس طرح بچیں، کہیں ایک کرونا کی کوئی دوسری قسم تو نہیں آ گئی۔ دوستو، منکی پاکس جو وائرل انفیکشن ہے یہ بہت ہی پرانا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم جو ہے جو اس کا جب پتہ چلا تھا، یہ ساؤتھ افریقہ میں پتہ چلا تھا، ایسے علاقوں میں جہاں پہ جانور اور انسان ایک ساتھ رہتے ہیں۔ منکی پاکس کا پاکستان میں جو ہے حال ہی کچھ ہی دنوں میں ایک 25 سالہ نوجوان جو سعودی عرب سے پاکستان اسلام آباد پہنچے، اور ان میں اس کا ڈائگنوس ہوا ہے، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، یہ وائرل انفیکشن ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی خوف جو ہے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ بہت زیادہ اگر اس کا آگے بڑھ جائے یا ایکٹیو ہو جائے پیشنٹ کے اندر، کہ اس کی کمپلیکیشنز اور اس کی کچھ علامات جو ہے وہ شدید ہو سکتی ہیں۔ یہ جو منکی پاکس وائرل انفیکشن ہے دوستو، یہ بہت تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے، اور اس کے جو میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا جانور جو اس منکی پاکس سے انفیکٹڈ ہے، اور بندہ ایسا ہے جو ایک ڈیری فارم کے اندر اس کا جو کام کرنے والا ہے، جو روزانہ جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، یا جانوروں کو تو کوئی دودھ نکالتا ہے، یا جانوروں کے ساتھ کوئی نہلانے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کے قریب جائے گا اس سے ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دوسرے اس کی جو پھیلنے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ اگر ایک انسان اس وائرل انفیکشن میں انفیکٹڈ ہے، اور وہ دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے، سانس لے رہا ہے، یا اس سے بات کر رہا ہے، یا اس کو گلے لگا رہا ہے، تو یہ اس طرح دوسرا اس کا طریقہ پھیلنے کا ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا پھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا پیشنٹ ہے جو زمین کے اوپر جو ہے وہ انفیکٹڈ پیشنٹ اپنا تھوکتا ہے، یا فلو کا کوئی مواد جو ہے وہ زمین پہ پھینکتا ہے، اور دوسرا بندہ اسی جگہ سے ہاتھ لگاتا ہے یا کوئی صفائی کی نیت سے کرتا ہے، تو اس طرح پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ نے جو ہے وہ ایک گلاس استعمال کیا، اور اس گلاس انفیکٹڈ پیشنٹ نے کیا، اور اسی گلاس کو سیم کوئی نارمل پیشنٹ کوئی استعمال کرے گا تو اس کو یہ پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ دوستو، یہ اس کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر چاہیے اگر خصوصاً ایسے لوگ جو فارم ورکر ہیں، ڈیری فارم ورکر ہیں، یا لائیو اسٹاک فارم ورکر ہیں، یا ایسے لوگ جو گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسا جانور جس کو کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ نزلہ ہو رہا ہے، یا کھانس رہا ہے، یا اس کو بخار کی سی کیفیت ہو رہی ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس سے دور رہیں۔ اگر قریب جانا بھی ہے بوجہ مجبوری تو آپ ماسک لگا کے جائیں، گلوز پہن کے جائیں، اور اپنے آپ کو اس سے کور کر کے جائیں۔ دوستو، اس وائرل انفیکشن ایسے لوگوں کو کے اندر بھی بہت تیزی سے پھیلتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے گراؤنڈز جس میں اسٹیڈیم ہوتا ہے، یا کوئی شادی ہال ہے، یا ایسی جگہ کوئی اسکول ہے، یونیورسٹیز ہیں، یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہاں انفیکٹڈ پیشنٹ جو ہے وہ سینکڑوں کے ساتھ دوسرے لوگوں میں یہ وائرل انفیکشن ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اب آ جائیں اس کی علامات کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے اس پیشنٹ کو جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کا سر میں ہلکا سا درد شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 سے 3 دن کے بعد جب وہ اس کے بلڈ میں یہ وائرل انفیکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو پیشنٹ کو گلے میں درد ہوتا ہے، گلا بہت دکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کانوں کے نیچے جو ہے وہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کو جو ہے وہ ہلکے ہلکے ریڈ کلر کے اسپاٹس جو ہے بخار کے ساتھ ساتھ اپنی پیٹھ کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی تو ہوگی انیشیل سمٹم۔
اس کے 4 سے 5 دن کے بعد اس کی جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے تو اس میں شدید قسم کا بخار ہوتا ہے اور پیشنٹ کو جسم کے اندر جو ہے وہ ریشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر بہت تیزی سے، اور پانی کی طرح جو ہے اس کے چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹ کو بخار جو ہے 101 سے 102 سے کم نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے تو اس میں دوستو یہ بہت زیادہ پیشنٹ کو جو ہے ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کا منہ پک جاتا ہے اور پیشنٹ کے سارے جسم کے چھالے نکل آتے ہیں، اور پیشنٹ کو جو ہے شدید قسم کی باڈی میں جلن اور ایچنگ ہوتی ہے، جہاں جہاں پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے یا ریڈش ہو رہی ہوتی ہے اسکن۔ تو یہ اس کی انیشیل علامات ہیں، اور پیشنٹ جو ہے نا کنٹینیوس اس کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ منکی پاکس کی جو ہے یہ علامات ہیں۔ اب آ جائیں اس کو ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ دوستو ہومیوپیتھک علاج ہمیشہ بلیو کرتا ہے سمپٹمز کے اوپر، پیشنٹ کی کیفیت کے اوپر، پیشنٹ کے مزاج کے اوپر، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک وائرل انفیکشن کے طور پہ آپ کو جو سب سے پہلی میڈیسن میں بتاتا ہوں وہ ہے آپ اس پیشنٹ کو دے سکتے ہیں آرسینک البم۔ دوسری جو پیشنٹ میڈیسن دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ کنٹینیوس کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے تو آپ LMC پر دے سکتے ہیں۔ اور تیسری میڈیسن جو اس میں استعمال کرانے کے لیے پیشنٹ کو بول دوں گا کہ آپ بیلاڈونا اور ارٹیکا یورینس شروع میں ہی اگر آپ چند سے خوراکیں دے دیں گے تو یہ وہیں پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ دوستو یہ مجھے بہت زیادہ SMS آ رہے تھے تو میں نے کہا اسی کے اوپر ویڈیو بنا لیتا ہوں، ہر ایک پیشنٹ کو رپلائی کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، اگر پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔